کوہ طور پر تھے، لیکن بنی اسرائیل جو ہے شرک میں مبتلا ہو گئے، یہ بچڑے کو معبود بنا دیا انہوں نے اور اس پتلے کی عبادت کرنے لگ گئے، جیسا کہ آیت نمبر 152 میں ہے ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحیاۃ الدنیا، کہ جن لوگوں نے بھی بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، بت پرستی میں مبتلا ہو گئے۔ اچھا اب اندازہ لگائے کیسی قوم ہے، اللہ نے انہیں نجات دی فرعون سے، اور کس طرح معجزے کے طور پر جو ہے راستہ کھلا ان کے لیے۔ اتنی نعمتوں کے باوجود اللہ نے ان کے لیے آسمان سے من اور سلوہ نازل کیا، طرح طرح کی نعمتیں دیں، اس کے باوجود کس طرح مخالفت کرتے اللہ کی۔ یعنی بعض تو ایسے تھے جو ماننے والے تھے، لیکن ایک بڑی تعداد ایسی تھی جو سرکش تھی اور شرک میں مبتلا ہو گئی اور بچڑے کو معبود بنا لیا اور اس کی عبادت کرنے لگ گئے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جس نے بھی بچڑے کی عبادت میں جو بھی ملوث ہوا ہے، اس دنیا میں بھی جو ہے اسے ذلت اور اللہ کا غضب ملنا ہے، اور آخرت میں تو عذاب ملنا ہی ہے اسے۔ اس کے بعد پھر اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا ذکر ہے کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگوں، تمام انسانیت، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں، وہ خاص کسی عرب کے لیے نہیں بھیجے گئے، صرف کسی خاص ملک، کسی خاص شہر، کسی خاص خاندان، کسی خاص خطے اور علاقے کے لیے نہیں بھیجے گئے، بلکہ تمام عالمین کے لیے انہیں نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا، آپ کہہ دیجئے یا ایھا الناس، اے انسانوں، جتنے انسان ہیں، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور جنوں کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی ہے۔ اس کے بعد پھر اس کے ذکر کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا ذکر ہوتا ہے کہ کس طرح بنی اسرائیل کو پیاس لگتی ہے اور پانی کا مطالبہ کرتے ہیں، تو اللہ حکم دیتے ہیں حضرت موسیٰ کو کہ آپ پتھر پر اپنے عصا سے، لاٹھی سے اس پر مارے، اللہ تعالیٰ وہاں سے پانی کے چشمے نکالے گا، تو یہ بھی معجزے کے طور پر وہ چیز باہر آتی ہے۔ بہرحال اس کے بعد پھر آئیں آیت نمبر 172 میں، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، یہاں پہ ایک خاص معاہدے کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ اور ہمارے درمیان ہوا تھا۔ یہ معاہدہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہوا تھا، ہمارا اس دنیا میں آنے سے پہلے ہوا تھا۔ اللہ رب العالمین نے قیامت تک جتنے لوگ آنے والے ہیں سب کی روحوں کو ایک جگہ جمع کیا۔ کیا کیا؟ سب کی روحوں کو ایک جگہ جمع کیا، اس میں میں بھی تھا اور آپ سب بھی تھے، آپ سب بھی وہاں موجود تھے، اور اللہ رب العالمین نے سب سے پوچھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم سب نے کہا ہے قالوا بلا، کہ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو اب ظاہر ہے ہمیں تو وہ معاہدہ یاد نہیں ہے، یہ ہوا تھا بہت پہلے، یعنی اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی، اور یہ روحوں کے ساتھ ہماری روحیں وہاں پہ تھی اور ہم سب نے جو ہے اس کا اقرار کیا، لیکن اب اس دنیا میں آنے کے بعد چونکہ وہ معاہدہ ہمیں یاد نہیں ہے، تو اسی کی یاد دہانی کے لیے انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ جاری کیا گیا۔ اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا کہ وہ اس معاہدے کی یاد دہانی کرائے اور بتائیں کہ تم صرف ایک اللہ کی عبادت کا وعدہ کر کے آئے ہو اس دنیا میں، اور ایک اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے اور اسی اللہ کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ بہرحال اب ایک اور خاص واقعہ ہے، آیت نمبر 175 میں آئیے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ ایک شخص تھا بنی اسرائیل کا جس کا نام تھا بلعم بن باعورہ، وہ بہت بڑا عالم بھی تھا اور بہت عابد و زاہد بھی تھا، بہت عبادت کرتا، بہت علم رکھتا۔ اچھا، اس کی دعا اللہ تعالیٰ ریجیکٹ نہیں کرتا تھا، اس کی دعا بھی فوراً قبول ہو جایا کرتی تھی اس شخص کی۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ آپ قوم جبارین سے جا کر جنگ کریں، تو یہ جو قوم جبارین تھی، یہ قوم جن سے حضرت موسیٰ کی جنگ ہونے والی تھی، یہ آتی ہے یہ قوم بلعم بن باعورہ کے پاس، اور اس شخص سے کہتے ہیں یہ لوگ کہ آپ حضرت موسیٰ کے لیے بد دعا کریں اور مسلمانوں کے لیے بد دعا کریں کہ یہ لوگ ہار جائیں۔ کیوں آتے ہیں اس کے پاس؟ کیونکہ یہ ایسا شخص تھا، یہ معروف تھا کہ اس کی دعا ریجیکٹ نہیں ہوتی، یہ بد دعا بھی کر دے گا تو فوراً بد دعا لگ جائے گی، اور یہ بہت نیک ہے، عبادت گزار ہے، دیندار ہے۔ تو وہ جو دشمن قوم ہے وہ آتی ہے اس شخص کے پاس اور کہتے ہیں وہ لوگ کہ آپ حضرت موسیٰ کے لیے بد دعا کریں اور مسلمانوں کے لیے بد دعا کریں کہ وہ لوگ ہار جائیں۔ لیکن شروع میں یہ شخص منع کرتا ہے کہ حضرت موسیٰ نبی ہیں، ان کے ساتھ فرشتوں کی مدد ہے، اللہ کی مدد ہے، میں ان کے خلاف کیسے بد دعا کر سکتا ہوں؟ لیکن وہ جو دشمن قوم ہے وہ مسلسل وہ لوگ اس کو فورس کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ رشوت دیتے ہیں، بھاری رقم بطور رشوت اس شخص کو دیتے ہیں، تو وہ جو ہے دنیا کی محبت میں پڑ جاتا ہے۔
تو اللہ نے جو مقام اس کو دیا تھا علم کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، عبادت کے اعتبار سے، دعا کی قبولیت کے اعتبار سے، وہ سب ایک طرف ہو گئی. اس نے کیا کیا؟ دنیا کی طرف چلا گیا. وہ رشوت کو اس نے قبول کر لیا، اور رشوت کو قبول کرنے کے بعد اس نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بد دعا دینے کی کوشش کی. تو جو الفاظ وہ حضرت موسیٰ اور مسلمانوں کے لیے نکالنے والا تھا یا نکال رہا تھا بد دعا کے الفاظ، وہ اس نے موسیٰ اور مسلمانوں کے علاوہ بجائے قوم جبارین کے لیے ہی وہ الفاظ نکل گئے، یعنی انہی کو بد دعا دے دی. تو کیا ہوا کہ ظاہر موسیٰ اور مسلمان، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور مسلمان غالب آ گئے. لیکن یہ اللہ نے پھر اسے چھوڑا نہیں. یہ بلعم بن باورہ، یہ جو شخص تھا، یہ ہمارے لیے بڑے سبق کی بات ہے کہ اللہ نے اسے بہت بڑی نعمت دی، علم دیا، اپنی نشانیاں دی، اس مقام تک پہنچا دیا. اس کی دعا کبھی ریجیکٹ نہیں ہوتی، لیکن یہ کیا ہے؟ دنیا کی طرف مائل ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال کیسے دی ہے؟ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ. تو اس شخص کی مثال کتے کی مثال کی طرح ہے کہ اب آپ کتے کے اوپر کوئی بوجھ دیں تب بھی وہ ہاپتا رہے گا، کوئی بوجھ نہ دیں تب بھی جو ہے وہ ہاپتا ہی رہے گا کتا. تو اسی طرح اس شخص کی مثال ہے کہ اس کے پاس علم ہو تب بھی یہ جو ہے اپنے دین کو بیچ دے گا، علم نہ ہو تب بھی اپنے دین کو بیچ دے گا. تو سزا کے طور پر اس کی زبان بھی نکل آئی تھی سینے تک. اللہ رب العالمین نے اس کی اس طرح پکڑ کی اور اس کو اس منصب سے ختم کر دیا. تو اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس لیے کبھی بھی اپنے علم پر، کبھی بھی اپنے عمل پر یا اپنی عبادت پر غرور نہیں ہونا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ تمام چیزوں کے کرنے کے باوجود ایک وقت ایسا ہے کہ ہم گمراہ ہو جائیں. اس لیے اللہ سے حفاظت کی دعا کرنی چاہیے کہ اور حسن خاتمہ کی دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں ثابت قدم بھی رکھ دین پر، اور استقامت بھی عطا فرما، اور موت تک ہمیں دین پر قائم رکھ. ایسا نہ ہو کہ موت سے پہلے ہم پھر جائیں علیاذ باللہ. حدیث میں بھی آتا ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو زندگی بھر جنتیوں والا عمل کرتے رہتے ہیں، لیکن پھر آخر دور میں جہنمیوں والا عمل کرتے رہتے ہیں اور اسی کرنے لگ جاتے ہیں، اور اسی میں موت آ جاتی ہے اور جہنم میں داخل ہو جاتے ہیں. تو پچھلے اعمال ضائع ہو گئے. اس لیے نیک اعمال پابندی کے ساتھ اور موت تک کرتے رہنا ضروری ہے، اور اس میں اللہ ہی کی طرف سے جب مدد ہوگی تبھی انسان اس پر قائم رہ سکتا ہے. اس لیے اللہ رب العالمین سے توفیق کی دعا مانگنی چاہیے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے علم غیب کا ذکر کیا کہ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. غیب کسے کہتے ہیں؟ غیب ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس کو آپ اپنے سینس آرگنز کے ذریعے اور محض عقل کے ذریعے اس چیز کو آپ اس کا ادراک نہیں کر سکے، لیکن اس چیز کے متعلق اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک خبر پہنچائی ہے. تو وہ غیب کی بات ہو گئی. تو اب اس پر ایمان لانا ضروری ہے. مثلا جنت ہے، جہنم ہے. ہم جنت اور جہنم کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، ہم اپنے سینس آرگنز کے ذریعے جنت جہنم کو نہیں جان سکتے، اپنی عقل، محض عقل کے ذریعے جنت جہنم کو نہیں جان سکتے. لیکن چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور ہم انہیں سچا مانتے ہیں، سچا نبی مانتے ہیں، اور انہوں نے اس کی خبر دی ہے، تو اب اس پر غیب پر ایمان لانا ضروری ہے. تو غیب کا علم، مکمل علم غیب کا صرف اللہ کے پاس ہے. غیب کا مکمل علم فیوچر میں کیا ہونے والا ہے اور ابھی پریزنٹ میں کہاں کہاں کیا کیا ہو رہا ہے، ساری چیزوں کا علم، یہ غیب کا علم ہے، یہ اللہ رب العالمین کے پاس ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں اپنے لیے بھی کوئی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں سوائے جو کہ اللہ چاہے. یعنی میرے کنٹرول میں کوئی غیب کی باتیں نہیں ہیں، میرے پاس غیب کا علم نہیں ہے. وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبِ، اگر مجھے غیب کا علم ہوتا لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو پھر میں تو صرف خیر کی چیزیں ہی لیتا رہتا اپنے لیے. وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے تو کبھی کوئی نقصان ہی نہیں پہنچتا. اگر غیب کا علم ہوتا تو میں وہی کام کرتا جس سے مجھے خیر پہنچے اور نقصان نہ پہنچے. لیکن مجھے بھی دنیا میں تکلیفیں پہنچ رہی ہیں، مجھے بھی ستایا جا رہا ہے، مجھے بھی نقصان پہنچ رہا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ میرے پاس کوئی غیب کا علم نہیں ہے. غیب کا علم صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے. پھر اس کے بعد آئے آیت نمبر 204 میں، اس میں قرآن کا ذکر ہے اور اس کا ادب جو کرنا ہے ہمیں، وہ کیا ہے؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن کریم کی تلاوت کی جائے تو غور سے سنو اور خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.